وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم رب زدني علما. احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی بڑائی اور اسی کے لیے ساری برتری اور شکر ہے جس نے ہمیں یہ مبارک اور عظیم دن نصیب فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ 30 رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی. اور یقیناً آج کے دن کی جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ خوشی اور آج کے دن کی حقیقی رونق اسی انسان کے لیے ہے، اسی مسلمان کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا، اذکار و عبادات کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑا اور آئندہ بھی آج کے بعد ہمیشہ بھی اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھے گا. اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے اپنا رشتہ استوار رکھے گا. اسی انسان کے لیے حقیقی خوشی ہے، اسی انسان کے لیے حقیقی رغبت دمک اور چمک ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا یہ بہت اچھا اور سنہرا موقع ہے. اور واقعی یہ ایک شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، عبادات کی توفیق دی، اور اس کے شکریہ کے لیے ہم تکبیرات، تحلیلات اور تسبیحات سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خوشی کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے تو ایسی خوبصورت گھڑی میں اور ایسے خوبصورت مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اپنی زندگی کا سنہرا موقع سمجھتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے احکامات، اس کی تعلیمات اور سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کریں، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل توڑتا پھرے. اتنے تمام انعامات، اتنے تمام احسانات کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ بدسلوکی کریں. یہ بہت سنہرا موقع ہے آپسی محبت کو فروغ دینے کے لیے، آپسی محبت کو بڑھانے کے لیے، اور واقعی وہ محبت قابل تعریف، قابل ستائش ہے اور رب ذوالجلال والاکرام کے نزدیک محبوب و مقبول ہے کہ جو دو بندہ ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے آپسی اخوت، بھائی چارگی اور محبت اپنے سینے میں پالتا ہے. محبت جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے، کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے، مومن سے محبت کرتا ہے، اس کی نیت، اس کا مقصد، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو اور ہمارا جو دینی تعلقات جو ہے وہ اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو. جو یہ سنہری گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے شکریہ کو بجا لاتے ہوئے، ہم کو ثنا بیان کرتے ہوئے، تحمید و تقدیس کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کے دلوں کو ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے ملا لینا چاہیے، ایک دوسرے کو اپنا درگزر کر دینا چاہیے. اور واقعی وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو درگزر کر دے اور اس کو مغفرت اور بخشش کے انعام سے نواز دے، جو یہ چاہتا ہے. اور رمضان المبارک کا، تراویح کا، قیام اللیل کا اور لیلۃ القدر کے اہتمام کا اور دیگر تمام وضو سے لے کر کے اذکار و عبادات
تمام عبادتوں کا اصل اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ مغفرت دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروانہ مغفرت کو لے کر کے، پروانہ رحمت کو لے کر کے وہ جنت میں جانے کے مستحق ہو جائے۔ تو ہم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے جرائم کو، ہمارے کرائم کو، ہمارے مظالم کو جو ہم نے اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر اٹھایا ہے، ان تمام خطاؤں کو اور ان تمام خرابیوں کو اللہ نظر انداز کر دے۔ وہ غفار و غفور رحیم ہمیں معاف کر دے۔ ہم میں سے جو چاہتا ہے اسے یہ سنت مبارکہ مطہرہ اور اللہ کا حکم مان لینا چاہیے کہ اپنے دل سے بھی ایک دوسرے کے لیے جو دکھ، جو درد، جو غم، جو کینہ، جو کپٹ، جو انقلاب، جو چبھن دل کے اندر ہے، اس کو نکال کر کے پھینک دے، تاکہ اس سادہ دل کو دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام آپ کی بھی مغفرت کر دے گا اور آپ کے لیے بھی آپ کے کھاتے میں جنت لکھ دے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب، یقیناً کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنی صفائی ستھرائی کر لی، اپنے آپ کو صاف کر لیا، تزکیہ حاصل کیا، جس نے پاکی حاصل کی۔ کون سی پاکی؟ ظاہری، باطنی، دلوں سے اپنی گندگیوں کو نکال پھینکے، ظاہری گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر دے۔ قد افلح من تزکا، جب اپنے آپ کو پاک کر دے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس رب ذوالجلال والاکرام کو یاد کرے، اس کی تسبیح و تحلیل کرے، اس کا ذکر کرے، اور اس کا ذکر اس انداز میں کرے۔ قد افلح من تزکا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آپ نے اندر نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے قیام اللیل کیا، آپ نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، آپ نے توبہ و استغفار کیا، آپ نے سارے اذکار، ساری عبادتیں، تلاوت، ذکر، ساری چیزیں کی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رمضان المبارک کے ٹریننگ والے مہینے میں اپنے آپ کو اس طرح مستعد کر دیں، اپنے آپ کو اس طرح تیار کر دیں کہ اپنے اندر سے تمام کیچڑوں کو، تمام شیطانی خباثتوں کو، نجاستوں کو، غلاظتوں کو نکال پھینک دے۔ اور ایک انسان جب شیطانی غلاظتوں کو نکال کر پھینک دے گا، اپنے اندر سے شیطانی گندگیوں کو نکال کر پھینک دے گا، تزکیہ حاصل کر لے گا، پاکی حاصل کر لے گا، طہارت حاصل کر لے گا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اس لائق بن جائے گا، جنت میں داخل ہونے کے لائق بن جائے گا، اور جنت میں داخلے کا نام ہی ہے فلاح پا جانا، کامیاب پا جانا۔ قد افلح من تزکا۔ اب ہماری اگلی سنیے کہ رمضان المبارک کی اس پوتر اور پاکیزہ مہینے میں ہم نے جو بھی کچھ حاصل کیا، اس حصول کا اثر دیر تک اور دور تک رہے۔ کب تک؟ آئندہ رمضان آنے تک، کیونکہ بیچ میں ہمارا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ہم اپنا تعلق کٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، لیکن تعجب ہوتا ہے پھر بھی ہم بڑے مسلمان رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمیشہ پاک رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس گرا قدر جنت میں، جس جنت کی کوئی مثال نہیں، جس جنت کے بارے میں کسی کے ذہن و دماغ میں، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات کھٹک ہی نہیں سکتی کہ اس کی حقیقت و ماہیت کو جان سکے۔ اللہ اکبر! ایسی عظیم الشان جنت میں جس کے بارے میں سید الرسل علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ جنت کی ایک بالش زمین، ایک بالش یہاں سے لے کر کے یہاں تک روئے زمین پر جتنے بھی خزانے ہیں اس دنیا میں، جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے بندو، اللہ کے نیک بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آپ پر انعام دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا، آپ کو اس لائق بنا دیا، آپ کو ہدایت دے دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے مرزا کی ہدایت ہی نہیں ملی، وہ آدمی پاگل ہے، وہ خبط الحواس ہے، تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہیں ہدایت دے دی ہے، مگر یہ تمہارا ظلم ہے، تمہاری دھاتی ہے، اور تمہارا یہ انکار ہے، قوت انکار ہے، یہ بے جان جسارت و ہمت ہے
کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے، اس کے احکامات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اتنے بڑے جنت میں آپ کو داخل کر دے گا۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس کو یاد کرنا ہے، اس کے نام کو پکارنا ہے، اور اس کو یاد کرنے کا سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ، عمدہ طریقہ جو ہے وہ فصلی، نماز ہے۔ نماز اگر انسان نہیں پڑھتا ہے، دن رات اللہ 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 کر کے مر جائے، وہ آدمی جنت میں داخلے کے لائق ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے، اس کا ذکر کرنے کا سب سے اچھا اور مستحسن طریقہ جو ہے وہ فصل نماز ہے۔ آپ غنیمت سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو آپ کو جو زندگیاں دی ہیں، یہ بڑی قیمتی زندگیاں دی ہیں۔ خدا کی قسم آج ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے کتنے لوگ ایسے جن کے گھروں میں لاشیں پڑی ہیں، جن کے گھروں میں میتیں پڑی ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی جو ناگفتگی حالات ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ ارے تم غنیمت بناؤ کہ کہیں تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر میں بھی کہیں ان لوگوں میں تمہارا شمار نہیں ہو جاتا تھا جن کی لاشیں گھاٹ پر پڑی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! آج کے اس سنہرے موقع میں، آج کے اس خوشی کے دن، ذرا اندازہ لگاؤ جن کے گھر میں میت پڑی ہے، جن کے گھر میں لاش پڑی ہے، ان کے گھر کا ان کا نیا کپڑا، ان کا کھانا، ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کی خوشیاں کہاں گئی ہو؟ غنیمت بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا۔ اللہ رب الجلال سے دعا کرو۔ ارے دیکھو فلسطین کی طرف، دیکھو فلسطین کی طرف، وہ دعا بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اپنے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو، مومنوں کے دشمنوں کو توڑ پھاڑ، جو ہدایت کے لائق نہیں ہے رب العالمین تو اسے نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، یقیناً تیری قوت سے بڑھ کر کے کسی کی طاقت نہیں، تیری حکومت ہے میرے مولا، تیری طاقت سب سے عظیم طاقت ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے معصوم بندوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ان کی یہاں بھی خوشیاں عطا فرما، ان کو بھی خوشیاں۔ میرے یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جتنا شکریہ ادا کریں، جتنا شکریہ ادا کریں، خدا کی قسم کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی عطا کی۔ اللہ، یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اللہ تو تمام جہانوں سے اٹھا لے اور ان لوگوں کی طرف پھیر دے جو تیرے دشمن ہیں، جو تیرے دین کے دشمن ہیں، جو تیرے ایمان، تیرے اسلام کے دشمن ہیں، جو تیرے نبی کے دشمن ہیں، تیرے مومن بندے کے دشمن ہیں۔ میرے یارو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم ابھی بھی ہٹے تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر نازل کر دے، اپنے عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر نازل کر دے، وہ دن دور نہیں اور نازل کیا ہوا ہے۔ اگر آج اس عذاب کو دیکھ کر کے بھی ہم ایمان نہیں لائے، اپنے آپ کو یہاں تک کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ عذاب دیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فٹکار، یہ چھوٹی سی ڈانٹ ہے جو ہمیں دی ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، تاکہ ہم اپنے راستے پر آ جائیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ہمارا دل نہیں پسیجا، اس کے باوجود بھی ہماری یہ کمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہاتھ نہیں اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پیشانی زمین پر نہیں ٹکی، تو میرے یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قانون کرے گا، ایسی کمر توڑے گا، ایسی تمہاری پیشانی پھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، نزاعۃ للشوا، ایسی آگ بھیجے گا کہ جس آگ سے تمہاری خال کو جلا کر خاکستر کر دے گا، ایسی سزا، ایسی عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، دیکھتی رہ جائے گی، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہو جائے گی، اپنے آپ کو بھی تباہی کے دہانے پر کرنے کی تمہارا نتیجہ دے گا۔ اسی لیے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم دن عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، اور یہ جو توفیق دی ہے اس کا شکریہ ہم پورے سال ادا کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے شیطان آزاد ہو گیا اور شیطانوں کے چال میں آپ بند ہو گئے۔ اگر ایسا ہوا
تو پھر آپ کی تباہی آپ کے مقدر، آپ سے نہ کوئی وبا کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی بلا کو ٹال سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب الجلال کے سامنے ہماری دوگلا بنی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی کبریائی اور بردائی کو بیان کرتے ہوئے، اپنے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، حقیقی انسانوں کے لیے، انسان وہ نہیں ہے جو اسلام کا دشمن ہے، انسان وہ نہیں ہے جو انسانیت کے دشمن ہے، مگر عام انسان جو مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، کوئی بھی اگر ایک دوسرے کا انسانیت کا خیر خواہ ہے، ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے، عموماً اور خصوصاً اللہ رب الجلال کی جناب میں، اس کے بارگاہ میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، معصوموں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب الجلال اس ایسی شفا بخش ہوا نازل فرما، ایسی شفا بخش بارش نازل فرما جس سے یہ وبا مٹ جائے، یہ وبا فنا ہو جائے۔ اے اللہ اپنے اس وبا کو اپنے دشمن بندوں کی طرف پھیر دے، مومنوں کو، مسلمانوں کو، جملہ انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کے اوپر یا جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہو، پاک پروردگار تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی حامی نہیں ہے، اے اللہ تیری طاقت سب سے بڑی ہے، اے اللہ تیری طاقت کے سامنے ساری میزائل، ساری ایٹمی طاقتیں فیل ہے، اے اللہ تو ہی وہ ہے جس نے ابابیل، جس نے اس پرندے کو بھیجا اور بڑے بڑے ہاتھیوں والے لشکروں کو تباہ کر دیا۔ اے اللہ ابن اول کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں بھی اہل ایمان کو لوگ ستا رہے، اے اللہ ایمان کے قلعے، مدارس و مساجد کو مسمار کرنے کے در پہ ہے، اے اللہ تو ان کے منصوبوں کو اور ان کی ہڈیوں کو توڑ دے اور دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنا۔ اے اللہ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک یا ربی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہمیں پہنچاؤ نہ کر، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تو درگزر فرما دے، اے اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کو تو تیرا وعدہ ہے تو سربلندی عطا کرے گا، اے اللہ اہل اسلام اور مسلمانوں کو ذلت کے دہانے سے نکال دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دے، اے اللہ ہر طرح کے شر و فساد سے بچا، اے اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد کر دے، اے اللہ ہماری مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو پھر سے آباد کر دے، تیری رحمتوں کا واسطہ میرے رب، تیری رحمتوں کا واسطہ، اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اس لائق بھی نہیں کہ تیرے در، تیرے سامنے ہمارا ہاتھ اٹھے، ہمارا ہاتھ بھی اتنا گنہگار ہے، لیکن اللہ تیری رحمتوں پہ ہمیں بڑی امید ہے، تیری ذات پر تیری رحمتوں اور وسعتوں کے ہمیں بڑا بھروسہ ہے۔ اے اللہ جو ہم فقیروں کی آبرو رکھ لے، اے اللہ ہم فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ جو ہم سب کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہماری امراض میں ان کو درجہ شہادت پر فائز فرما، جو مومن مسلمان گزر چکے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اے اللہ جو زندہ اور نابندہ ہے ان سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آگے گرامی قدر اللہ